پاکستان کے بیچ میں اور انویسٹرز اٹریکٹ ہونے تھے. آپ اس پروجیکٹ کے اوپر مراد سعید کے ذریعے حملہ آور ہو جاتے ہیں. مراد سعید کہتا ہے کہ جی جہاں پر چائنیز کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, چائنیز اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پروجیکٹس میں, آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کک بیکس لی گئی ہیں, کک بیکس لی گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنیز گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی آپ اٹیک کر رہے ہیں اور ڈسکریج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک چل رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ بات یہاں پہ نہیں تھمتی, یہ بات آہستہ آہستہ آگے چلتی ہے, اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ماضی میں کرتے رہے, ان تمام ممالک کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں, یہ پیٹرن دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات, ان کو خراب کیا جاتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب کیے جاتے ہیں. ہمارے سفارتی تعلقات اس کے بعد آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے ساتھ خراب کیے جاتے ہیں. ہمارے یورپ میں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ہمارے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک طریقے سے خراب کیے جاتے ہیں اور پاکستان کو آئسولیشن میں لے کے جایا جاتا ہے. ساتھ ہی ایک پلاننگ سے جو ان کے پاس ارسطو تھے, جن کی بنیاد پہ یہ اسد عمر صاحب اور کہتے تھے میرے پاس معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, وہ معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم کیا کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. جان بوجھ کے پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام 1-1.5 سال ڈیلے کیا جاتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائم تھا. وہ 1-1.5 سال میں جو بیک لاگ تھا پیمنٹس کا, بیلنس آف پیمنٹس کا, وہ بیک لاگ اتنا انہانس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہمارا وہ گیپ تھا وہ ہم کور ہی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جو گیپ آج تک وہ جو ڈیلے کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج کو نیگوشیٹ کرنے سے 1 سال پورا, جو ان کی 3 تو وزیر خزانہ یہ تبدیل کرتے ہیں, اور تینوں وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بھی منصوبہ, ایک بھی ترقیاتی منصوبہ, ہاں لنگر خانے کھولے جاتے ہیں, قوم کو محنت کرنے سے ہٹا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لنگر خانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, ذکر بھی نہیں کرتے, خاموشی سے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. لیکن قوم کو محنت سے ہٹا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے. اور 3.5 سال اس ملک میں بزدار گوگی بشرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے, اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں. معاشی لیول کے اوپر, وفاقی سطح کے اوپر ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی. ڈالر جو ہے پاک روپیز کے اگینسٹ شوٹ کرتا ہے, فارن ایکسچینج ریزروز نیچے آتے ہیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پاکستان آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسی اسنا میں ایک آئینی عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس کو آئینی عمل کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے عمران خان کو, بانی پی ٹی آئی کو. اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دم سائفر لہرا کے, ایک جھوٹا سائفر آج جن کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے, اسی امریکہ جہاں پہ کانگریس میں اور جہاں پہ بیٹھ کے پوری لابیسٹ فرمز ہائر کی ہوئی اور اپنا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. ہاؤس آف لارڈز میں جو اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے میزبان ہیں, جو وہ لابیز ہیں جو پاکستان کی اینٹی پاکستان رہی ہیں, آج وہ عمران خان کا مقدمہ اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ جو نقصان بانی پی ٹی آئی پاکستان کو پہنچا سکتا ہے, پاکستان کی دشمن قوتیں بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکی. سب سے پہلے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ 2013-14 میں جب دھرنا مان ہوتا ہے, پارلیمان کو, جمہوری نظام کو, آئین کو, دستور کو کمزور کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے حکومت قائم ہوتی ہے تو ججز آپ کے سامنے ہیں, شوکت صدیقی کیا کہتے تھے, کیا مقدمات چلے, کس طریقے سے وہ بولے, ان کو کس طرح فارغ کیا گیا, نوکری سے فارغ کر دیا گیا, ساری چیزیں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جب الیکشنز 2022 میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد میں ایک آئینی عمل جو ہے, جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس کو ڈیریل کر کے اسمبلی توڑی جاتی ہے. اور ساتھ ہی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے جس پہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز, کیونکہ جب بانی پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا اس وقت انہوں نے ایک ہی کام کیا, چیئرمین پی ٹی آئی سابقہ نے, اس نے کیا کیا, اس نے 4-5 بلین روپے یونین کونسل کی سطح تک سرکاری وسائل میں سے پیسے لے کے, اس وقت کی حکومت پنجاب سے اور حکومت کے پی کے سے وہ پیسے یونین کونسل کی سطح کے اوپر جا کے اپنے کارکنوں کو, ورکروں کو دیے اور کہا کہ آپ ایک منفی پروپیگنڈا لانچ کریں, آپ نے ہمارا جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنی ہے 10 دفعہ. فیک آئی ڈیز بنوا کے ایک پورا پلاننگ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک فٹ پرنٹ کریٹ کر کے
ہمارے نوجوانوں کو جو پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہمارا دیکھیں ہم آج پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے. اگر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی, آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے, آپ کی ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جب فیصلہ کر کے آپ دوبارہ سے اسمبلی عدالتیں بحال کرتی ہیں, آرٹیکل 6 اسی وقت لگا دینا چاہیے تھا. اور ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر آرٹیکل 6 کا مضبوط ترین مقدمہ تھا, یہ اس وقت لگتا تھا آرٹیکل 6, کہ جب آپ نے ایک آئینی عمل کو سیبوٹاج کر کے ایک آئینی عدم اعتماد تحریک کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑ دی, تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور اس کے اوپر بالکل آپ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا, آرٹیکل 6 لگتی تھی, نہیں لگائی جاتی, بیکاز آبویسلی وہاں پہ وشنگ یو گڈ لک کہنے والے اور گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج صاحبان بیٹھے ہیں جو سافٹ کارنر رکھتے فار سرٹن ریزنس. اور اگر آپ یہی ایک عام ملزم پاکستان کی عدالت میں پیش ہو جس نے 9 مئی کیا ہو, جس نے اسمبلی توڑی ہو, جس نے آئین کو معطل کیا ہو, آپ اس کو اس طریقے سے عدالت میں ویلکم کریں گے, مرسیڈیز میں بٹھا کے عدالت میں پچھلے دروازے سے اس کو وی آئی پی پروٹوکول سے لایا جائے گا اور اس کو پروٹوکول دیا جائے گا اور کہا جائے گا گڈ ٹو سی یو. مجھے بتائیں نا, پاکستان میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر جائے تو اس کو جج صاحب نے کبھی کہا گڈ ٹو سی یو یا وش یو بیسٹ آف لک؟ یہ چیزیں پاکستان کے اداروں کو انہوں نے کمزور کیا, مضبوط نہیں کیا. اس کے بعد آپ کے ملک میں 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. یہ پیٹرن دیکھیں کہ آخر میں پاکستان کا جو سب سے تحفظ کرنے والا وہ ادارہ جو پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے, پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب جا کے جیل کے حالات دکھائے جاتے ہیں تو وہ تو رائل سویٹ میں ٹھہر رہے ہیں. جو انتظامات اور جو سہولیات وہاں پر مصروف کو میسر ہیں, وہ سہولیات تو 5 اسٹار ہوٹل والی ہیں. وہاں پہ بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں, مرغ اور بٹیرے کھائے جا رہے ہیں, اور یہ باہر علامتی بھوک ہڑتال کر کے قوم کے نوجوان بچوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ جو پیٹرن ہے, اور اس کے بعد پھر ایک پورے طریقے ساتھ کیا کرو جی, فوج کے خلاف ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کرو. ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, اس دہشت گردی کو سپورٹ کرو. اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے, جو سہولت کار باہر بیٹھے ہوئے جو ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں, جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فٹ پرنٹ ہے, اس کے ذریعے پاکستان کی فوج پہ حملہ, پاکستان کی سلامتی پہ حملہ, پاکستان کی ریاست پہ حملہ, پاکستان کے سپہ سالار پہ حملہ, ان کے کردار پہ حملہ, ان کی فیملی کے بارے میں باتیں. پھر پاکستان کی باقی جو اب حد ہے کہ جو عظما بخاری والا. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں, منفی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. نواز شریف کو غیر آئینی فیصلے کے تحت نااہل کیا گیا اور چینی سرمایہ کاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.